اچھا سر جی، ایک بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری بائبل بدل گئی ہے نا، میں تو نہیں کہتا جو بائبل بدل حضور گئی ہے، پاک کے نہیں 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 پاس نہیں، بائبل جعلی ہاں، ہے، اس میں بڑا فرق ہے. اچھا جعلی ٹھیک ہے، ہاں کہ ہے جو ہی جعلی، حضور پاک کے پاس صحیح جعلی ہے، ہے جھوٹ ہے جعلی. سنیں سر سنیں، جو حضور پاک کے پاس بنو قریظہ کا جو فیصلہ آیا تھا، جو اس تورات کے پر کیا گیا تھا، وہ بھی جعلی تھی، نہیں، جو لوگوں تورات کو پہ ہلاک ہمارے کیا وہ گیا تھا۔ حدیث میں دکھاؤ نا، وہ اہل سنت کی حدیث ہے، ہماری حدیث نہیں ہے. اچھا، تو جو حضرت بنی عمر صاحب قریظہ پڑھ میں یہ رہے آیا تھے، تھا نا، سن لو یہ دیکھیں، جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تورات جو جعلی بھی ہے، اس میں بات صحیح باتیں بھی ہیں نا. بنی قریظہ بنی نذیر کا یہ چکر تھا کہ وہ آپس میں ان کا یہ معاہدہ تھا، کیونکہ بنی نذیر زیادہ طاقتور تھے، عربوں سے ان کا حلف بھی تھا، عربوں کے ساتھ ان کا اتحاد بھی تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے آپس میں، کیونکہ بنی قریظہ کم تھے، تو اگر ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی آدمی قتل ہوتا، بنی نذیر کا اگر آدمی قتل ہوتا تو وہ قصاص بھی لیتے تھے اور اس کے پیسے بھی لیتے تھے، قصاص بھی لیتے تھے، پیسے بھی لیتے تھے، لیکن پیسے بھی زیادہ لیتے تھے، 1.5 گنا زیادہ دونوں لیتے تھے. حالانکہ تورات کا حکم جو ہے یہ ہے، یا قصاص لے لو یا پیسے لے لو، تو یہ ڈبل لیتے تھے. اور اگر ان کا کوئی غلام بھی قتل ہوتا تھا تو اس کے مقابلے میں بنی قریظہ سے آزاد آدمی مانگتے تھے، آزاد آدمی ہمیں دے دو، ٹھیک ہے نا. اس طرح ان پہ ظلم کرتے تھے. بنی قریظہ اگر کا آدمی قتل ہوتا تو اس کے مقابلے میں یہ قصاص نہیں کراتے تھے، اپنے آدمی کو نہیں دیتے اس کو قتل کرو، کہتے تھے ہمارے آدمی تو قاتل ہے، ٹھیک ہے، اس کا منہ کالا کرتے تھے اور اس کو سواری پہ چڑھاتے تھے کہ شہر کا طواف کرو، اور آدھا قصاص دیتے تھے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو بنی قریظہ نے کہا اب یہ کام نہیں چلے گا، سیاسی حالات بدل گئے، ہم یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے کہ بھائی ہم سے تم وہ بھی لیتے ہو، قصاص بھی لیتے ہو، پیسے بھی لیتے ہو، یا تو قصاص لے لو یا پیسے لے لو، اور پیسے بھی تم 1.5 گنا زیادہ لیتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو تمہاری تورات میں بھی یہ تو لکھا نا، یا قصاص یا پیسے، تم دونوں لیتے ہو، یہ ظلم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا تورات صحیح تھا، اس میں یہ حکم صحیح لکھا ہوتا. سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ کے پادری صاحب نے ذکر بھی کیا تھا، میں نے اس کا جواب دیا تھا. اوکے. صحیح سر، ایک سوال اور ہے، یہ قرآن پاک میں نے پڑھا، سورۃ الفتح میں لکھا ہے حضور پاک کے متعلق کہ تیرے دوسری آیت ہے، اس میں لکھا ہے کہ تیرے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دوں گا. تو اس سر کا اس کا مطلب کیا یہ ہے، مطلب، جو گناہ کیے وہ بھی معاف، جو نہیں کیے وہ بھی معاف، ہاں، اور آپ کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے. غفر اللہ لك انا فتحنا لك فتحا مبینا وليغفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یہ کس گناہ کی بات ہو رہی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے. اوکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں، مکے میں ظاہر ہوئے، لوگ کیا تھے؟ سب بت پرست تھے. لوگوں کا دین کیا تھا؟ بت پرست. ہر جگہ بتیں پڑی ہوئی ہیں، بتوں کی نماز ہو رہی ہے، بتوں کے سامنے صدقے خیرات پیش کیے جا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین ہی غلط ہے. یہ دین کیا ہے؟ یہ دین جھوٹا ہے، یہ خدا ہی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ ہمارے خدا سے ہی، آپ یہاں سے نکل جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے مدینہ منورہ، اور پھر 7-8 سال کے بعد دوبارہ وہ واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرا. تو اہل مکہ کے نزدیک، اہل مکہ کے دین میں، مذہب میں، ان کے نزدیک سب سے گناہ کار آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سب سے زیادہ گناہ کار تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھوٹے نبی، ایک شاعر، ایک جادوگر، اور دین سے خارج، کہ خود بھی کافر ہو گئے، دوسروں کو بھی کافر کرا دیا، یہ سمجھتے تھے نا. اب وہ فتح کیا مکہ کو، ان کے خدائیں توڑ دی، ان کے بتیں توڑ دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی نگاہ میں، اہل مکہ کی نگاہ، ان کے مذہب کے مطابق آپ دنیا کے سب سے گناہ کار آدمی تھے. آپ کے سارے گناہ، پیچھے گناہ معاف ہو گئے، کیونکہ یہ لوگ اتنے ذلیل ہو گئے کہ اب آپ کو گناہ کار یہ نہیں کہہ سکتے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس کا یہ مطلب ہے نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کار تھے. خود اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے اس کی اس طرح تفسیر فرمائی ہے، امام رضا علیہ السلام. اوکے جناب گلزار بھائی، تھینک یو جی، تھینک یو. اوکے جناب، خدا حافظ. تھینک یو.